ساتھ اسلام کہتا ہے، اسلام تو یوں فرماتا ہے کہ اف ولا تنہرہما، کہ انہوں نے سامنے اف بھی نہیں کرنا، تم اف بھی کرو گے تو تمہاری ساری باتیں اٹھا کے تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہم تو سمجھنے کے لیے ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، ہم ایسی باتیں سننے کو تیار ہی کوئی نہیں، ہم ماں باپ کا ادب کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ مولانا روم علیہ السلام مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک باپ تھا، باپ کو بڑی پسند ہوتی ہے اپنے بچوں کی بولی، تو بچہ اس کا چھوٹا سا تھا 3 سال کا، اس نے تھوڑا تھوڑا توتلی زبان میں بولنا شروع کیا نا، تو باپ کام کر رہا تھا، بچہ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ ایک کوا دیوار کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، اور بچے نے توتلی زبان سے اپنے باپ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو باپ کام کر رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بندہ جب کھپا ستا ہو نا تو پھر اس کا موڈ مزاج کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے، باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے۔ باپ کی شفقتیں اس دنیا میں، حضور فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادۃ۔ اب رسول اللہ کی حدیث کا مزاج چیک کیجئے، فرمایا النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادۃ، فرمایا جن نے ایک باری کعبۃ اللہ کی زیارت کی تھی رب تعالیٰ عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا النظر الی المصحف عبادۃ، فرمایا جن نے قرآن پاک نو ایک کری محبت بری نگاہ نال تکیا رب اسے عبادتوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پھر کوئی اور بات نہیں کی، فرمایا النظر الی وجہ الوالد عبادہ، فرمایا جن نے ایک باری والد کے چہرے نو محبت بری نگاہ نال ویکھا رب عبادتاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر رسول اللہ نے کعبہ کے ساتھ کیا، جس کا ذکر مصحف کریم کے ساتھ کیا۔ رسول اللہ نے مصحف کریم اور کعبۃ اللہ کے ساتھ ہستی باپ کا ذکر کر کے تا صبح قیامت اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہارے اوپر کعبۃ اللہ کی تعظیم واجب ہے، جس طرح تمہارے اوپر مصحف پاک کی تعظیم واجب ہے، بھی ہی اسی طرح تمہارے اوپر اپنے والدین کی تعظیم بھی واجب ہے۔ تو مولانا روم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بچے نے نا بڑی توتلی سی زبان سے اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ بتائیں یہ دیوار کے اوپر کیا بیٹھا ہے؟ تو ابا کو اپنے بچوں کی زبان بڑی پسند ہوتی ہے، تو باپ نے منہ چوما اس کا اور کہنے لگا اسے کبا کہتے ہیں۔ ابھی پھر کام کرنے لگا، تو بچوں کی عادت ہوتی جب تک بات سمجھنا ہے نا وہ بار بار تکرار کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا ابا اسے کیا کہتے ہیں؟ باپ پھر آیا، پھر منہ چوما، پھر بتایا بیٹا اسے کبا کہتے ہیں۔ ابھی 3 دفعہ پوچھا، 4 دفعہ پوچھا، لکھا ہوا ہے روایت میں کہ 40 دفعہ بچے نے پوچھا، تو باپ نے 40 دفعہ منہ چوم کے بتایا بیٹا اسے کبا کہتے ہیں۔ اب وقت گزرا، باپ بوڑھا ہو گیا، ہم تو ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں نا، باپ بوڑھا ہے تو رہے بوڑھا، ہمیں کیا لگے، ہم تو اپنی زندگی میں مصروف اور مشغول ہیں۔ تو باپ بوڑھا ہو گیا، تو بچے نے وہ دور آیا، بچہ کام کر رہا ہے اور باپ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا۔ تو باپ نے سوچا بھی کیوں نہ ماضی کو دہرایا جائے، اب کچھ ماضی کے اوراق بھی پلٹے نا۔ تو اس نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا میری آنکھیں کام نہیں کرتی، میری آنکھیں تو پھر تو ہی ہوا نا، میں نے تو اب تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے، میرے کان سنتے نہیں، میرے کان تو ہی بنانا، اب میں نے تو تیرے ہی کانوں سے سننا ہے، بیٹا مجھے یہ بتانا یہ سامنے دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ ابھی وہ بیٹا وہ کام کر رہا تھا، اس نے ایک دفعہ بتایا ابا انہوں کوا کہتے ہیں، کوا بیٹھا ہے۔ باپ نے پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا میری نظر ٹھیک نہیں، مجھے صحیح سے نظر نہیں آتا، میری سماعتیں ٹھیک نہیں، میں نے تو تیرے ہی کانوں سے سننا ہے نا، تو مجھے بتانا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ وہ کام کر رہا تھا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا ابا نہیں جو دسدا تے نہ ویکھ، تمہیں نہیں سنتا تو چپ کر جا، تجھے ایک دفعہ بتایا تو ایسے کبا کہتے ہیں۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بیٹا تھا، خون تھا، تھوڑی دیر کے بعد دل نرم ہوا تو باپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا ابا یہ بتا روتا کیوں ہے؟ تو پھر باپ نے پہلے 40 سال پہلے کی کہانی سنائی، پترا تو چھوٹا جیسا، یہی چارپائی تھی، یہی صحن تھا، یہی پہ میں کام کر رہا تھا، تو نے اپنی توتلی زبان کے ساتھ مجھ سے 40 دفعہ پوچھا تھا، میں 40 دفعہ منہ چوم کے دسیا سی، پترا انہوں کبا کہتے ہیں، تو پہلی باری تھک گئے ہیں۔ ہمارے تو یہ حالات ہیں کہ ہم اپنی محبتیں اپنے ماں باپ کے لیے رکھو نا، ہمارا مزاج یہ ہے، بیوی کی محبتوں کے خلاف نہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا بھی رسول اللہ نے درس دیا ہے، اپنی بیوی حضرت عائشہ سے محبت نہیں کی رسول اللہ نے، لیکن یہ نہیں ماں کو کانڈ کر کے نہیں جانا چاہے، ہم چھپا کے چیزیں بیوی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ جھلے وہ کھا کر خوش نہیں ہوتی، وہ تو تمہیں کھاتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے،
ہم نے اپنے مزاج بدل لیے ہیں، ہم نے اپنی محبتوں کے معیار بدل لیے ہیں۔ ماں اور باپ کی طرح محبت دنیا میں رب اور رسول کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہیں بلا فائدہ، بلا طمع، بلا کسی عوض محبت کرتی ہے۔ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ تمہارے ماں اور باپ کی ہستی ہے۔ ایک بی بی تھی تو اس کا بیٹا جوان ہوا، اس کی شادی کر دی۔ یہ ہمارے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھئی بیوی آ جائے، بچے ہو جائیں تو ماں باپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اگرچہ بات ذرا سخت ہے لیکن ہے حقیقت، بات ہے سچ مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ گلاں تو ٹھیک نے لیکن ہمارے مزاج کے موافق نہیں، ہمیں ایسی باتیں پسند نہیں۔ اگر کوئی ہمیں بات کرتا ہے تو ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے، بھئی ہمیں اب مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں، بھئی ہم کو نصیحت کے قابل ہیں، ہم تو پہلے ہی سارے نور علی نور ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بی بی وہ بوڑھی ہو گئی تو بیٹے نے نا اسے ایک کمرے کے اندر داخل کر دیا، بھی ہن اماں تو ایتھے ہی رہنا ہے۔ نوکر چاکر رکھ دیے، بھئی ماں میرے جا کے روٹی دے آیا کرنا۔ عرصہ گزرتا گیا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کبھی بھی بد دعا نہیں نکلتی منہ سے کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے۔ اگر لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، عربی کے لیے ماں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا اگر آپ عربی لغت کا ترجمہ کریں تو کا معنی بنتا ہے اقتدا، کہ ماں وہ ہستی ہے جس کی اقتدا کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے ساتھ محبتیں کی جائیں، اسے ماں کہتے ہیں۔ تو بی بی جب بوڑھی ہوگی تو ایک کمرے میں نا اس نے بیٹے نے بی بی کو ڈال دیا، ایک ٹوٹی سی چارپائی، صبح کو روٹی دے آئے، شام کو کوئی نوکر چاکر دے آئے، کبھی ملنا نہیں، پوچھنا نہیں اسے آگے۔ تو وقت گزرتا گیا، اب بی بی کے آخری دن آئے تو بیٹے کو پتا چلا، نوکروں نے بتایا بھی بی بی ہن ٹرن آئی جے تے ہن تے بے شرما کو شرم کرنا، جا کے ماں دا منہ ویکھیا۔ جب وہ ماں کے پاس گیا نا تو اس نے پوچھا اماں یہ بتا بھی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو یہ دنیا حضرت جان لے کہ مکافات عمل، جو کرو گے وہی آگے بڑھو گے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک تم کرو گے نا، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ اگر آج ان کے ساتھ محبتیں کرو گے تو وہ دن بھی آئے گا کہ یہ تمہارے قدم چومیں گے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہ دن بھی آئے گا یہ تمہیں بھی دھکے دے کے نکال دیں گے۔ تو وہ بی بی کے پاس جب بیٹا آیا نا، اس نے پوچھا بھی ماں تیری آخری خواہش کی ہے؟ انہوں نے کہا پترا سارا کچھ ہی تو چنگا کیتا ہے میرے نال۔ بھئی وہ بندہ جب اگا ہوا ہوتا ہے نا، کتایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ آخری دن انہوں نے کہا تو ساری چنگیاں کی تھی، بس ایک خواہش ہے۔ اماں وہ کیا؟ کہنے لگی کہ جدھر میں لیٹی ہوئی ہوں نا، اس چھت کے اوپر پنکھا کوئی نہیں، پترا اتنے پکھا دلوا چھا۔ انہوں نے کہا میں تو سمجھا سی بھی مرن والی کوئی تے عقل دی گل کرے گی، تینوں عقل ہلے بھی کوئی نہیں آئی، اب تو مرنے والی ہے، اب تو کوئی عقل کی بات کرتی، اب مر کے تو نے پنکھا کیا کرنا ہے؟ تو نے تو قبر میں جانا ہے، تو یہاں پر پنکھا کسے فائدہ دے گا؟ تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا پترا اپنی فکر نہیں، پوری زندگی گزار دی تیرے ظلم و ستم سہتے ہوئے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آج یہ بستر چھوڑ کے میں جا رہی ہوں، کل تو نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ یہ ماں کا دل ہے، یہ گوارا نہیں کرتا میرا بیٹا ادھر لیٹا ہوا ہو اور اس کے سر کے اوپر پنکھا کوئی نہیں ہو۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جب تیرے بیٹے تیری اولاد تجھے دھکے دے کے ادھر بھیجے گی نا، تو کم از کم میری یہ عنایت سمجھنا کہ میری طرف سے تیرے لیے یہ ہوا والا پنکھا تو لگا ہوا ہو۔ او بھیا آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے، دن ہم پہ بھی آنے ہیں، دن تمہارے اوپر بھی آنے ہیں، تو آج ان کے ساتھ وفا کر کے جاؤ، آج ان کے ساتھ محبتیں کرو۔ جب وہ چلے گئے تو پھر ان کے لیے وہ 40 دے کے پکا دی، 50 دے کے پکا دی۔ زندہ باپ کو کوئی کھلانے کو تیار نہیں ہے، وہ گلیوں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، باپ اگر، میں ینگ جنریشن سے بات کر رہا ہوں، باپ اگر وہ میلا کچیلا بھی ہے، بد عمل بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کے مخالف نہ ہو، اس کے عقائد گندے نہ ہو، بے عمل بد عمل جتنا بھی ہو، یہ بات ذہن میں رکھے تمہارے لیے وہ تمہارا باپ ہی ہے، تمہارے لیے وہ تمہارا باپ ہی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ان کے ہاتھ چومنا، تمہارے لیے ان کی تعظیم کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے ایک عالم کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ ہم پیروں کی تو تعظیمات کرتے ہیں، مولویوں کے تو ہاتھ چومتے ہیں۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اگر 100 بیٹھا تو 100 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے زندگی میں اپنے باپ کے ہاتھ چومے ہوں گے، جس نے ماں کے قدموں کو چوما ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھ اور قدم چومنے سے رب دنیا کی عزتیں اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دعا کرواتے ہیں، دعا لیتے نہیں۔ ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، حضور حالات بڑے تنگ ہیں، دعا فرما دیں۔ اور بھئی جو پیر تیرے گھر میں بیٹھے ہیں انہوں نے تو کنڈ کر کے آ گیا جے،
ماں اور باپ حضور فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا کہ ساریاں برکتاں تھوڑے ماں پیو دی وجہ تو نے۔ جو گھر میں پیر بیٹھے ہیں انہیں اگر تم پچھاڑی کر کے انہوں نے کنڈ کر کے جن مرضی پیراں کول چلے جاؤ کبھی پوری نہیں پائے گی۔ سب سے بڑے پیر تمہارے لیے یہ ماں باپ ہی ہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک باپ بوڑھا ہو گیا، تو اب جب حضرات بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کھانسی آتی ہے، دمے کے مریض ہو جاتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، تو باپ ہو گیا بوڑھا، تو اب بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی نا، تو اس کی بیوی نے کہا بھی ہمارے بچے ہیں، میرے آرام میں خلل آتا ہے، بابا ساری رات کھنگی رکھتا ہے، سومنی کوئی نہیں دیتا۔